الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سرسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحقہ خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر کے پڑھئے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ حضرت حافظ و قاری حشمت رضا برکاتی کے والد گرامی کے چہلم کے موقع پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ بولیں یا ماشاءاللہ بولیں۔ جو مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر آپ کو ان سے عقیدت ہے، اگر آپ کو ان سے محبت ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں اگر آپ ان کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی آپ سبحان اللہ ان کی محبت میں بولیں، تاکہ آپ یہاں سبحان اللہ بولیں گے اور ان کو سبحان اللہ بولنے کا ثواب ملے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ ادھر دھیان دیں، ادھر چھوڑیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا پاک پروردگار عالم ہم سب کو حق کہنے اور حق سننے اور حق بولنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تو پھر پیدا کیوں کیا؟ تو رب فرماتا ہے، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اگر پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ مثال کے طور پر یوں سمجھیں، انسان اگر کپڑے بناتا ہے
تو اس لیے بناتا ہے تاکہ اسے پہن کر اپنے جسم کو آسانی سے ڈھک سکے۔ مثال کے طور پر انسان چپل اور جوتے بناتا ہے تاکہ اسے پہن کر کے آسانی سے چل پھر سکے۔ مثال کے طور پر انسان گاڑی بناتا ہے تاکہ اس کے اوپر بیٹھ کر کے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکے۔ مثال کے طور پر انسان موبائل بناتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے بات چیت کر سکے۔ مثال کے طور پر انسان کھانا بناتا ہے تاکہ اسے کھا کر کے آسانی کے ساتھ زندگی کو گزار سکے۔ الغرض یہ کہ مثال کے طور پر انسان اگر گھر بناتا ہے تو وہ اس لیے بناتا ہے کہ اس گھر کے اندر رہ کر کے آندھی طوفان گرمی اور بارش سے اپنے جسم کی حفاظت کر سکے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ایک انسان کوئی چیز بناتا ہے تو بیکار نہیں بناتا ہے۔ اب ذرا اندازہ تو کرو مسلمانوں، جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، کیا اس نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسانوں، ہم نے جو پیدا کیا ہے تمہیں اور جناتوں کو وہ کھیل کود کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم ہماری عبادت کر سکو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، عبادتیں تو بہت ساری عبادتیں ہیں۔ روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے، درود پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ بولنا یہ بھی عبادت ہے، غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن تمام عبادتوں میں جو سب سے بڑا عبادت ہے وہ نماز ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نماز کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ آواز کھول دیجئے، ایک کو کم کر دیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، عبادتوں میں جو سب سے زیادہ اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف کی ایک مشہور کتاب الترغیب والترہیب جلد اول صفحہ نمبر 161 میں اللہ کے گائیدہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن اچھی طریقے سے وضو کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز کو ادا کرتا ہے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دن کا وہ گناہ جو اس کے چلنے سے ہوئے، اس دن کا وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے، اس دن کا وہ گناہ جو اس کے کانوں سے ہوئے، اس دن کا وہ گناہ جو اس کے زبان سے ہوئے، الغرض یہ ہے کہ اس دن کا وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے غائبہ نبی فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نمازوں کو ادا کرتا ہے، اللہ اسی کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہاں آپ کے گاؤں کے امام صاحب تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی سفیان، اور آپ کے گاؤں کے ایک بہترین ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفان رضا مجاہدی، یہ بھی تشریف فرما ہے، اور ایک حضرت حافظ و قاری فیضان رضا نوری یہ بھی موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ اللہ کے قریب تو ہو جاؤ، رب سے اپنا رشتہ مضبوط تو کرو۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی الترغیب والترہیب
جلد اول صفحہ نمبر 160 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے آدم کے اولادوں اٹھو اور اس جہنم کی آگ کو بجھانا شروع کرو جس کو تم نے اپنے اوپر گناہوں کی بدولت جلانا شروع کر دیا ہے۔ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، اچھی طریقے سے وضو کرتے ہیں اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن فرشتے کے اٹھانے سے اٹھتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس دن کا وہ گناہ جو ظہر سے لے کر کے عصر تک ہوئے وہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح عصر کے وقت میں بھی اور مغرب کے وقت اور عشاء کے وقت بھی ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مشکات شریف ہے، صفحہ نمبر 58 کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسم سرما میں اللہ کے غیب دار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد سارے صحابہ کرام کو اللہ کے غیب دار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درس دیتے ہیں۔ درس دینے کے بعد موسم سرما کے موسم میں مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد کچھ دور آگے آگے مصطفیٰ چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب جاتے ہیں اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہلانا شروع کیا، اس سے پتے جھڑنے لگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ بندہ حاضر ہے، فرمائیں تو صحیح۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے ابو ذر دیکھو جس طریقے سے اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں، جو بندہ مومن رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے، اس کے جسم سے گناہ اس سے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج آپ جس مسلمان سے پوچھئے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، وہ مسلمان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے بہت پریشان ہوں، کیا بتاؤں۔ آپ امام صاحب کوئی تعویذ عطا کر دیجئے، مفتی صاحب کوئی دعا عطا کر دیجئے، مجاہدی صاحب آپ کوئی طریقہ بتا دیجئے جس کی وجہ سے میرے گھر میں برکتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اپنے گھر میں برکتوں کا نزول دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو آج کے اس اسٹیج سے کھڑے ہو کر کے آپ کو یہ پیغام دینے لگا ہوں، اے مسلمانوں سنو، آپ کو کسی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے تعویذ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے وظیفہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آؤ بغداد شریف چلتے ہیں۔ بغداد شریف کے جامع مسجد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے مریدوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اسی درمیان
درمیان ایک اجنبی شخص غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، میرے گھر میں رحمتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے، میرے گھر میں برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا ہے، آپ مجھے کوئی دعا عطا کر دیجئے، آپ مجھے کوئی تعویذ عطا کر دیجئے، آپ مجھے کوئی وظیفہ عطا کر دیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اجنبی شخص یہ بتا کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے ہاں غوث پاک میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے گھر والے بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو ہے غوث اعظم فرماتے ہیں اے اجنبی یہ بتا تیرا گھر کہاں ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے یا غوث پاک میرا گھر بازار کے راستے میں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوان یہ بتا کیا تیرے گھر کے دروازے میں پردہ لگا ہے یا نہیں لگا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے یا غوث پاک میرے گھر کے دروازے میں پردہ نہیں لگا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جا اور سب سے پہلے اپنے گھر کے دروازے میں پردہ لگا لے۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، اپنے گھر کے دروازے میں پردہ لگاتا ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ تحفے اور تحائف لے کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا غوث پاک یہ تحفوں کو قبول فرمائیں، لیکن میرے گھر میں برکت ہونے کی وجہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب سے میں نے گھر میں جو ہے اپنے گھر کے دروازے میں پردہ لگایا ہے اسی دن سے میرے گھر میں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، لیکن مجھے پردہ لگانے کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے نوجوان سن، تیرا گھر بازار کے راستے میں تھا، اور جب اس بازار کے راستے میں تھا اور تیرے گھر کے دروازے میں پردہ نہیں لگا تھا تو جتنے آنے جانے والے بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، جس کی وجہ سے تیرے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیا گیا تھا، رحمتوں کو اٹھا لیا گیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بے نمازی کی نظر اتنی خطرناک ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر میں دیکھ لے تو اس کے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، رحمتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں اگر جس گھر میں صرف اور صرف بے نمازی رہتے ہو، کیا اس گھر میں برکت ہو سکتی ہے؟ کیا اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے گھر میں بیماریوں کا نزول ہو سکتا ہے، آپ پریشانیوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اے نوجوانوں، اے دھوریہ کے مسلمانوں سنو، آپ نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیں قبل اس کے کہ لوگ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے لگے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ روزوں کی پابندی کریں، اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم اور آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم اور آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم حضور کے لیے اپنا سر کٹا دیں گے۔ اے مسلمانوں، تم حضور کے نام پہ سر بعد میں کٹانا، پہلے حضور کے فرمان کے مطابق حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، آقا فرماتے ہیں نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس رسول پہ جس رسول کی شان میں تم اپنے گردن کو کٹانا چاہتے ہو، اسی رسول کی محبت میں پہلے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کو جھکاؤ۔ جو سر جھکتا ہے وہی سر اٹھتا ہے، اور جو سر اٹھتا ہے وہی سر تحفظ ناموس رسالت کے لیے کٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں،
اس لیے آپ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بھائیوں کا حق مارنا بند کریں، اپنے بھائیوں کا خیال کریں، ورنہ یاد رکھیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں تو ایسی عبادتیں آپ کے منہ میں پھینک کر کے مار دی جائیں۔ بے شک اس لیے آپ نماز بھی پڑھیں، بھائیوں کا حق بھی دیں، بھائیوں کا جو ہے ساتھ دیں۔ اگر آپ کا بھائی مصیبت میں گرفتار ہے تو ان کی مصیبتوں میں آپ ہی کھڑا ہو کر اس کا سامنا کریں۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔